اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ خلاق کائنات نے سورہ یوسف شریف نازل فرما کر اہل مکہ کے سامنے حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ السلام کے بھائیوں کا رویہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ وہ بیان فرماتے ہوئے انہیں تنبیہ فرمائی کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جیسے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا، بالآخر حالات جتنے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف تھے اور ہوتے ہی گئے، مزید سخت سے سختر ان کے خلاف ہوتے گئے حالات، لیکن ایک وقت آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو ان کے سامنے کھڑا کیا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس سورہ مبارکہ میں بیان کیا کہ ایک وقت ایسا تم پر بھی آنے والا ہے، آج تم سارے میرے حبیب کریم علیہ السلام کی مخالفت میں کھڑے ہو، کوئی تکلیف ایسی تم نے نہیں چھوڑی جو انہیں دی نہ ہو، جی سنگ زنی سے لے کر کے آقا علیہ السلام کی ہنڈیا میں یا وہ پتھر پھینکنے تک، گندی اجڑیاں پھینکنے تک، کون سا ایسا کام ہے جو تم نے نہیں کیا، گلی میں راستے میں کانٹے بچھانے سے لے کر کے آقا علیہ السلام کو باقی جو اذیتیں تم نے دی ہیں کوئی بھی نہیں چھوڑی۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں علی کل شیء قدیر ہوں، جی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ حالات کو ایک دم سے پلٹا دے۔ یہ کوئی بھی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی اس رحمت کی لہر کو روک نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کب حالات تمہارے خلاف کر دے اور حبیب کریم علیہ السلام کے لیے سازگار کر دے، جی تو رب تبارک و تعالیٰ نے پھر وہی کیا۔ اب اس آج کے اس درس شریف میں جو ہم جس بات پر غور کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ پہلے ترجمہ سماعت فرمائیں، الف لام را، یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس کا علم خلاق کائنات کو ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے حبیب کریم علیہ السلام کو ہے، اور حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے علماء راسخین میں سے جسے عطا فرمانا چاہے اسے عطا فرما دیتا ہے۔ میں تلک آیات الکتاب المبین، فرمایا کہ یہ روشن کتاب کی آیات ہیں، یہ روشن کتاب کی آیات ہیں۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اس حال میں کہ یہ قرآن عربی زبان میں ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے، آ جائے۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آپ پر سب سے خوبصورت ترین قصہ بیان کر رہے ہیں، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس کے ساتھ جو ہم آپ کی طرف یہ قرآن وحی کر رہے ہیں۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اس سے پہلے اس واقعے کے متعلق آپ تک کوئی خبر ظاہری طور پر نہیں پہنچی تھی۔ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اہل مکہ نے یہودیوں سے یہ سیکھا تھا کہ ہمیں کوئی ایسا سوال دیں جو ہم سوال ان سے کریں تو وہ خاموش ہو جائیں، ان کے پاس جواب نہ ہو، جس سے ہماری علمی برتری جو ہے وہ ثابت ہو جائے، جی ہماری علمی فوقیت جو ہے وہ ثابت ہو جائے اور ہم اپنے آپ کو یہ ثابت کر سکیں کہ ہم جناب علم والے ہیں۔ اگر آپ علم والے ہوتے تو آپ کے پاس ہماری بات کا جواب ہوتا، آپ کے پاس جواب نہیں ہے ہماری بات کا، تو یہ بات یقینی طور پر واضح ہو گئی کہ ہم جو ہے علم کے معاملے میں آپ سے آگے ہیں۔ آپ جتنی مرضی خبریں لائیں ہمیں سنائیں، لیکن ہماری جو خبر ہے یوسف علیہ السلام کے متعلق ایک تاریخی بات، تاریخی حقیقت ہم جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو شام میں آباد کیا تھا، تو بنی اسرائیل جو ہے یہ مصر کیسے چلے گئے، ایک بڑی ایک تاریخی بات تھی۔ اب اس کا جواب سیدھا سیدھا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یوسف علیہ السلام آپ مصر گئے تھے تو وہ یوسف علیہ السلام کی برکت سے پھر ان کے بھائی بھی چلے گئے تھے، وہاں پہ سارے آباد ہو گئے تھے، اتنا جواب ہو سکتا تھا، لیکن قربان جائیں حکیم کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، جی آج ہمیں بھی کہتے ہیں آپ ہر بات سے غلبہ دین کی بات کرتے ہیں، یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ میں نے کہا کہ دیکھیں بات سنیں،
اہل مکہ نے صرف یہ پوچھا تھا کہ بنی اسرائیل جو ہیں یہ رہتے تو تھے یہاں پہ شام میں، مصر کیسے چلے گئے؟ جی مصر کیسے گئے، وہاں جانے کا سبب کیا تھا؟ لیکن قربان جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف یہ نہیں بتایا کہ وہ ایسے چلے گئے تھے بس وہ ویسے وہاں سے آ گئے تھے، نہ بالکل نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری سورہ یوسف نازل کر کے ان سب کو تنبیہ فرما دی، اہل مکہ کو اور پوری کائنات کے لوگوں کو، فرمایا کہ حکیم جب جواب دیتا ہے ایسے جواب نہیں دیتا کہ صرف اس کی ضرورت پوری ہو جائے، نہ دین حکیم جو ہے جب جواب دیتا ہے تو دین کے غلبے کی بات کو سامنے رکھتے ہوئے جواب دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں حکیم جب جواب دیتا ہے حکمت والا جواب دیتا ہے، اور حکمت یہ نہیں ہے کہ اس کو جناب صرف اتنا بتایا اور روانہ کر دیا، نہ۔ اللہ اکبر۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لوگ سوالات کیا کرتے تھے آقا علیہ السلام ایسے جواب تھوڑی دیتے تھے جی۔ اور آپ اس معاملے میں قرآن کا منہج دیکھیں، قرآن کریم کو آپ دیکھیں یار، قرآن کریم کیا فرما رہا ہے۔ قرآن کریم میں بیان ہوا ہدہد کا قصہ، بیان ہوا ہے۔ ہدہد آیا حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس، کہنے لگا حضور میں ایسی شاید دیکھ کے آیا ہوں کہ وہ بڑی حیران کن ہے، ہدہد پریشان دکھائی دے رہا ہے۔ پوچھا کہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی ایک جگہ گیا ہوں، وہاں ایک عورت بادشاہ بنی بیٹھی ہے، عورت کی حکمرانی ہے وہاں پہ، اپنے آپ کو سجدے کرواتی ہے۔ میرے کو تو یہ بات اچھی نہیں لگی، اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو چھوڑ کر کے یہ اپنے آپ کو سجدہ کروا رہی ہے، رب کی بارگاہ سے چھڑا کے لوگوں کو اپنے آپ کے سامنے جھکا رہی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حکمرانی تو دین اسلام کی ہونی چاہیے، دین اسلام میں مرد کی حکومت ہوتی ہے، اور یہ جناب عورت حکمران بیٹھی ہے۔ ایک ہدہد جو ہے اس کی غیرت اتنی ہے، رب کے نبی کی بارگاہ میں بیٹھے تو ہدہد بھی غیرت والا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہاں ہمارے ہاں حکمرانی کس کی ہے؟ آپ کے پنجاب میں خاتون صاحب ہے نا، مائی صاحب ہے، تو بتائیں پھر ہم کہاں کھڑے ہیں؟ وہاں ہدہد کو غیرت آ گئی، یہاں کے پیر کو بھی نہیں آئی۔ جو اس کی جماعت میں ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، جو اس کی جماعت میں ہے پیر صاحب ہیں، وہ بھی خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے مزے ہی لوٹ رہے ہیں۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہدہد نے آ کر کے یہ کہا، رب تعالیٰ نے قصہ بیان کیا، آپ دیکھیں اس میں عبر کتنے ہیں، اس میں حکمتیں کتنی ہیں، ہمارے لیے سبق کتنے ہیں، اس پہ ہم نے غور کرنا ہے۔ اس نے آ کر کے کہا حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو، حضور ایسا ایسا معاملہ ہو گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسی وقت خط لکھا اور اسی ہدہد کو دیا، میں یہ خط لے کر کے جا، اور جا کر کے اس کے سامنے جا کر ڈال دینا تم۔ وہ خط لے کر کے گئے، وہ مائی صاحبہ جو ہیں وہ اپنا تحفے تحائف بھیجے، دوسری بار خود لشکر لے کر کے آئیں، وہ خود بھی آئیں، ان کا پورا لشکر بھی آیا، پورے ملک کے لوگ جو ہیں وہ سارے جمع ہو کے اپنے جو کرتا دھرتا لوگ تھے ان کو لے کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی۔ وہ مائی صاحب بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی، باقی سارے ان کی رعایا جو بڑے ارکان سلطنت آئے تھے وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ واپس جا کر کے انہوں نے تبلیغ کی، پورا علاقہ مسلمان ہو گیا، پورا علاقہ مسلمان ہو گیا۔ کوشش کس کی ہے؟ ایک پرندے کی، ایک ہدہد کی کوشش ہے، ایک ہدہد۔ اب دیکھیں ہم یہ قصہ سناتے ہیں، سنا کر کے ہم آگے گزر جاتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے غور نہیں کیا۔ اس ہدہد نے آ کر کے سلیمان علیہ السلام کو جب عرض کیا کہ حضرت ایسا معاملہ ہو رہا ہے، صرف اس نے یہ کہا کہ دو باتیں بڑی خرابی والی معلوم ہوئی ہیں، اپنے آپ کو سجدہ کروا رہی ہے، توحید کی قائل نہیں ہے، اور جناب حکمران عورت بنی بیٹھی ہے۔ دو باتیں اس نے کی تھی ہدہد نے، لیکن قربان جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر کی صحبت پر۔ دیکھیں رب کے پاک پیغمبر کی صحبت ملے تو پرندہ بھی غیرت والا ہو جائے، اور رب تعالیٰ کے پاک پیغمبر کی صحبت سے دور ہوتا جائے تو انسان ہو کے بھی جناب بدتر ہو جائے جانوروں سے بھی۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام جو ہیں، آپ نے ایک پورا قصہ جو آپ کا رب تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اس میں ایسی حکمت ہے جی، اور وہ حکمت کے ایسے موتی ہیں کہ ایک ہدہد جو ہے وہ جاتا ہے اور جا کر کے ساری اسی کی کوشش ہے، اسی کی ساری تبلیغ سمجھ لیں، اسی کی غیرت ایمانی دیکھ لیں، اسی کی غیرت ایمانی کا اظہار دیکھ لیں، اسی کی غیرت ایمانی کے اظہار کا ثمرہ اور نتیجہ دیکھ لیں کہ پورا ملک جو ہے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ اس پورے قصے کو اگر ہم اس طرز پہ بیان کریں گے جس طرز پہ رب نے نازل کیا ہے تو سچی بات ہے لوگوں کے دل کو جا کے یہ بات دستک دے گی۔ ہم نے صرف اتنے لوگوں کو بتایا کہ ہدہد جو ہے وہ خبر لایا تھا، وہ خط لے کے گیا تھا، اس پہ بات ختم ہو گئی بھائی، نہیں بھائی نہیں۔ اب آگے دیکھیں جی، حضرت دوسرا مقام قرآن کریم کا، یہ بات غلبہ دین کی طرف گئی ہے نہیں گئی؟ دین غالب ہے نا، اپنے آپ کو سجدہ کروا رہی تھی، رب کو سجدہ کرنے والے بن گئے،
سارے علاقے ملک والے لوگ. اور جناب وہاں پہ عورت کی حکمرانی تھی. حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا جناب؟ سب کو جناب دین حق کی طرف لے آئے ہیں. آگے دیکھیں جی، حضرت مریم پاک رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی شریف میں محراب میں، محراب کہتے ہیں ساتھ ایک حجرے کو، یہ محراب جو ہے نا یہ بھی مسجد سے الگ ہوتا ہے نا، اونچا بھی ہوتا ہے. محراب اونچا ہے نا ہمارا، مسجد ایسے کھڑی ہو تو یہ اونچا ہی ہے نا. تو محراب جو ہے یہ اونچا ہوتا ہے. عموماً مسجد کے ساتھ مسجد میں کمرہ بنا ہوتا ہے اس کو محراب ہی کہتے ہیں. اس محراب میں حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیٹھی ہوئی، تالے کو چابی لگا کے حضرت زکریا علیہ السلام باہر گئے. تالا کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں اندر پھل پڑے ہوئے، اور پھل بھی وہ جو اس موسم کے ہی نہیں ہے، اس موسم کے ہی نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت سیدنا زکریا علیہ نبینا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ کہاں سے آ گئے تیرے پاس مائی صاحبہ؟ تالا لگا ہوا ہے، چابی ہے نہیں، پھل یہاں کے ہے نہیں، موسم یہاں ہے نہیں، پھل کیسے آ گئے؟ انہوں نے ایک ہی جملہ بولا، کہا کہ یہ میرے رب کی طرف سے آئے ہیں، سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں. اب دیکھیں ہم پھل دیکھ کے کیا کہتے ہیں؟ ہمیں تو تازہ پھل دیکھ کے دعا بھی نہیں پڑھنی آتی. کون سی دعا پڑھنی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہمیں. تازہ پھل دیکھا اور بے موسم پھل دیکھا. حضرت زکریا علیہ السلام نے ذہن میں فوراً یہ بات آئی کہ جو رب تبارک و تعالی مریم کو بے موسم کے پھل دے سکتا ہے، اگر میں رب سے مانگوں مولا میری اولاد کا اگر موسم ختم ہو گیا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، جو بے موسم کے یہاں پھل دے سکتا ہے، مجھے رب تبارک و تعالیٰ بے موسم کی اولاد کیوں نہیں دے گا؟ میں مانگوں تو صحیح اس کے لیے، وہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے کام کرنے والی ہوں. ایسی اولاد مانگ لو رب تبارک و تعالیٰ سے. اب دیکھیں دیکھا پھل ہے اور ذہن میں کیا آیا فوراً؟ اللہ اکبر کبیرہ. دعا کی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، مولا مجھے ایسی اولاد عطا فرما جو تیرے دین کی صلاحیت رکھنے والی ہو، تیرے دین کے کام کی صلاحیت رکھنے والی ہو، سارے اولاد عطا فرما. یہ دعا کرتے ہیں حضرت سیدنا زکریا علیہ نبینا علیہ السلام. انہیں اولاد بھی مانگی تو کیسی اولاد مانگی رب تبارک و تعالیٰ سے. اب پھل دیکھ کے ذہن کس طرف گیا؟ اولاد مانگوں جو میری اولاد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے کام کرنے والی ہے. پھل دیکھ کے. تو جس بندے کا قرآن دیکھ کے بھی دماغ نہ جائے غلبہ دین کی طرف، جس بندے کا کریم آقا علیہ السلام کی جد و جہد دیکھ کے بھی دماغ نہ جائے غلبہ دین کی طرف. جی رات میں رات کا قصہ ہر جگہ بیان ہوا ہوگا جی، لیکن وہ قصہ سنا کے سارے سائڈ پہ ہو جائیں گے. لوگ یہ سنتے ہیں بھی حضور گئے کیسے اور آئے کیسے، بس یہ نہیں پوچھتے یار اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو بلایا کیوں تھا، اس کے اسباب کیا تھے، پیچھے اغراض کیا تھی، یہ نہیں پوچھتے. یعنی یہ نہیں پوچھتے بات کہ کہیں یہ نہ ہو کہ ہمیں بھی کوئی عمل کرنا پڑ جائے، ہمیں بھی کوئی کام کرنا پڑ جائے. پھر اللہ اکبر کبیرہ. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی بات دیکھیں نا قرآن کریم کی، احادیث مبارکہ کی، جو بھی دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر جو ہیں وہ پھل دیکھ کر کے رب تعالیٰ سے اولاد مانگ لیتے ہیں، مولا تو اولاد دے دے تیرے دین کے غلبے کے لیے کام کرنے والی. بتائیں رب تبارک و تعالیٰ نے بھی پھر دیر نہیں کی، وہیں کھڑے ہوئے ہیں ان پھلوں کے پاس، دعا مانگ رہے ہیں. جبریل امین وہیں آ گئے. ان اللہ یبشرک بیحییٰ، فرمایا کہ تجھے خوشخبری دے رہا ہے رب تبارک و تعالیٰ کہ یحییٰ پیدا ہوگا. مصدقا بکلمۃ من اللہ ونبیا وحصورا ونبیا من الصالحین. وہ رب تعالیٰ کے کلمے کی، رب تعالیٰ کے کلام کی، عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا ہوگا، دین حق پہ قائم رہنے والا ہوگا. وہ بچہ جو جائے ہاں پیدا ہوگا. اللہ تبارک قربان جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی پہ نام بھی بتا دیا، یبشرک بیحییٰ، یحییٰ پیدا ہوں گے. بتائیں. اور ساتھ ان کا عقیدہ و نظریہ بھی بتا دیا، مصدقا بکلمہ، رب تعالیٰ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا ہوگا. کلمہ لا الہ الا اللہ کی تصدیق کرے گا. رب تعالیٰ کی طرف سے کلمۃ اللہ بن کے جو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے ان کی بھی تصدیق کرنے والا ہوگا. اندازہ لگے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہیں پہ ان کے کھڑے کھڑے ابھی دعا مانگ رہے ہیں، جبریل امین حاضر ہو گئے. اگر کہا کہ اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہا ہے آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ ہر بات سے ذہن جو ہے وہ اس طرف جانا، اللہ اکبر کبیرہ، یہ رب تبارک و تعالیٰ کے پاکوں کی سنت ہے. بھائی سمجھایا نہیں آیا؟ تو رب تبارک و تعالیٰ نے یہاں جو فرمایا احسن القصص بما اوحینا، میں کہ ہم آپ کے سامنے بہترین قصہ بیان کرنے لگے ہیں.
حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کا. اب انہوں نے صرف یہ پوچھا تھا، رب تبارک و تعالیٰ بھی بتا دیتا بھی ایسے گئے تھے ایسے گئے تھے، ان کو جواب ہو جاتا، پھیکے پڑ جاتے وہ. لیکن اللہ اکبر کبیر، رب تعالیٰ نے فرمایا کہ تم آئے ہو پوچھنے میرے حبیب سے کہ بنی اسرائیل کیسے چلے گئے تھے مصر، آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں بنی اسرائیل کیسے گئے تھے، یوسف علیہ السلام کیسے گئے تھے، یوسف علیہ السلام غالب کیسے آئے تھے. رب تبارک و تعالیٰ نے ان کا قصہ پورا سنا کر کے ان کو ان کا قصہ بھی یاد دلا دیا. جو کچھ ان کے بھائی یوسف کے ساتھ کر رہے تھے وہی کچھ تم یوسف کے تو تم وہی کچھ میرے حبیب کے ساتھ کر رہے ہو. جیسے یوسف علیہ السلام غالب آئے اسی طرح میرے حبیب بھی اب غالب آنے والے ہیں، وہ وقت دور نہیں ہے. اب اندازہ لگا. اور دوسری بات دیکھیں، اس قصے کو رب تعالیٰ نے احسن القصص فرمایا، بہترین قصہ. ناول بھی ملتے ہیں بازاروں میں، قصے کہانیاں بھی ملتی ہیں، ان میں کیا چیز ہوتی ہے اس بات پہ ذرا غور کر لیں ہم. بازار سے جو قصے کہانیاں ملتی ہیں، فلموں ڈراموں میں جو سیریز چلائی جاتی ہیں، ان میں کیا ہوتا ہے؟ حسن و جمال دکھایا جاتا ہے، لوگوں کے اندر ہیجانی کیفیت پیدا کی جاتی ہے. ہاں جی. اب جو بندہ ناول پڑھنے بیٹھتا ہے نا، جو ناول پڑھ رہا ہے بندہ، جو کچھ پڑھے جا رہا ہے نا، وہ جو کچھ بیان ہوا ہے اس ناول کے اندر، اس کہانی کے اندر، اس قصے کے اندر، اس بندے کے جذبات بھی ویسے ویسے بنتے جائیں گے. اس کے اندر ایک ہیجانی کیفیت پیدا ہوگی. یہ پکی بات ہے. میں پہلے بھی کئی بار سمجھانے کے لیے ایک مثال دے چکا ہوں. میرے ایک شاگرد تھے، وہ ادھر پتکوئی کے علاقے کے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے جو قصہ سنایا، وہ یہاں بھی رہ کے گئے ہیں کچھ عرصہ. وہ بتانے لگے کہ ہمارے علاقے میں وہ ڈھابے نہیں ہوتے چائے والے فیکٹری کے باہر، کہتے ہیں وہ ڈھابا تھا تو وہاں پہ فلم لگی ہوئی تھی. وہ کہتے ہیں اس کا کوئی ڈائلاگ تھا کہ وہ بار بار بندہ جو ہے نا وہ میراسی وہ کہتا تھا کہ مولے کو مولا نہ مارے تو مولا نہیں مرتا بھائی. تو کہتے ہیں وہ جو اس نے سنا تو وہ سننے کے بعد اس کے اندر ایسی کیفیت پیدا ہوئی، ایسا اس کا یعنی کہ حال اس کا بن گیا اس بندے کا. کہتے ہیں کہ وہ جب وہاں سے نکلا تو اس کی ڈھابے والے کی نے چھری اٹھا لی. اس نے آپ کو پتا انہیں وہ مٹھائی وغیرہ بھی رکھتے ہیں، حلوہ وغیرہ برفی وغیرہ وہ کاٹ کے دیتے ہیں اس کے ساتھ. کہتے ہیں اس نے چھری اٹھا لی، چھری اٹھا کے گیا تو دماغ اس کا آؤٹ ہو گیا. وہ گائے دیکھے بھینس دیکھے زور سے مارے چھری اور کہے جب مولے کو مولا نہ مارے تو مولا نہیں مرتا. یہ کرتا گیا. اب بتائیں، مار دھڑاڑ والی فلم دیکھی اس نے تو حال یہ ہوا. ایک بندہ میرے پاس آیا، کہنے لگا جی میری اور میری بیوی کی لڑائی بہت ہوتی ہے. میں نے کہا کہ آپ کے گھر میں فلمیں چلتی ہیں؟ کہتا چلتی ہیں، ڈرامے چلتے ہیں، میاں بیوی کی لڑائی دکھاتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں. میں نے کہا جو کچھ اس نے سیکھا اس کی پریکٹس تو کرنی نہ اس نے، پھر جو کچھ اس نے سیکھا ہے وہ آپ میں تو اس نے اپلائی کر رہا ہے نا. اس نے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وہ سیکھے صحیح لیکن وہ اپلائی نہ کرے، ہے یا نہیں ایسا؟ تو اس طرح کی چیزیں جتنی بھی بندہ دیکھتا ہے نا، یہ پڑھتا جاتا ہے. جیسے جیسے پڑھتا جائے گا ویسے ویسے اس کے اندر ایک ہیجانی کیفیت پیدا ہوتی جائے گی. اللہ اکبر کبیرہ. ان کے قصوں میں عاشق مشوقی کی باتیں ہوتی ہیں، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بھی قصہ ایک بیان کیا ہے. حسن و جمال کی بات بھی ہے وہاں پہ. حسن اور جمال ایسا ہے کہ ایسا کائنات میں کسی نے نہیں دیکھا. یوسف علیہ السلام کا حسن جو ہے، یوسف علیہ السلام کا حسن بھی بیان کیا اور آپ کے پیچھے بھاگتی خاتون کا قصہ بھی بیان کیا رب تبارک و تعالی نے. لیکن قربان جائیں، مجال ہے قرآن کا قصہ پڑھنے کے بعد کسی بندے کے ذہن میں کوئی گندا خیال آ جائے. جو بھی بندہ قرآن کا یہ قصہ پڑھے گا، جسے رب تعالیٰ نے احسن القصص فرمایا ہے، جو بھی بندہ قرآن کا یہ قصہ پڑھے گا، پڑھنے کے بعد اس کے ذہن کے اندر پاک دامنی آئے گی. جب اس عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا نا، حضرت یوسف علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ قال رب السجن احب الی مما يدعوننی. مولا جس کی طرف یہ مجھے دعوت دے رہی ہے اس سے بہتر تو میرا جیل چلے جانا ہے. میرا جیل چلے جانا یہی بہتر ہے میرے لیے. جس کی طرف یہ دعوت دے رہی ہے، جیل جاؤں گا اپنے آپ کو تکلیف ہوگی، تکلیف ختم ہو جائے گی، لیکن اس کے بعد میں نے مان لی تو مولا تو ناراض ہو جائے گا مجھ سے. اندازہ لگائیں. تو یہ قرآن کریم جو ہے قصہ تو بیان کر رہا ہے، عشق کا معاملہ بھی ہے اس میں، حسن و جمال کی بات بھی ہے اس میں. لیکن قربان جائیں، دنیا داروں کے بیان کردہ قصے پڑھنے کے بعد بندے کی ہیجانی کیفیت جو ہے وہ جناب ابتر ہو جائے، بندہ گناہ کی طرف مائل ہو جائے. لیکن قرآن نے جس قصے کو بیان کیا اور جس انداز سے بیان کیا ہے، باتیں تو ہیں اس میں، حسن کی بھی، جمال کی بھی بات ہے، جی عشق کی بات بھی ہے. لیکن قربان جائے، اس سے میں بندہ مومن جب اس قصے کو پڑھتا ہے
اس کے دل کے اندر جو ہے وہ پاک دامنی مزید جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، پاک دامنی کا خیال بڑھ جاتا ہے، رب تعالیٰ کا خوف بڑھ جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، نحن، یہ ترجمہ سماعت فرمائیں بس، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، میں کہ ہم آپ پر بہترین قصہ بیان کر رہے ہیں، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس کے ساتھ جو ہم آپ کی طرف یہ قرآن وحی کر رہے ہیں، وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اس سے پہلے جو ہے یہ خبر آپ تک نہیں پہنچی تھی۔ ظاہری طور پر یہ خبر ہم پہلی بار آپ کو تفصیلی دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔